نبی دے جڑے خادم فرشتے نے انہاں نوں ہی بڑا زیادہ محبوب ہے۔ آؤ ذرا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دے رستے تے مال خرچ کرنا میرے آقا جلوہ گر نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں اللہ پاک دی قسم ہے، کی فرمایا بولو، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت کے اندر میں اللہ کے نبی کی جان ہے، فرمایا اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی ویسے کہہ دیتے آپ کی بات میں بولو شک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے اس بات کی اہمیت کو بڑھایا کہ تاکہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ شک نہ کرے۔ فرمایا ادھر سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، ادھر سے ابھی تک مال خرچ مکمل نہیں ہوا، ادھر سے جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 گنا عطا فرما دیا۔ آئیے ذرا میرے آقا علیہ السلام خود اس بات کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ میرے آقا ایک دن آپ کے پاس 8 دینار ہے، کتنے ہیں بولو بولو سارے، 8 دینار ہے، چونکہ عرب میں کرنسی دینار یا درہم کی چلتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس نیت کے ساتھ گئے میں نے کپڑا خریدنا ہے، میں نے سوٹ خریدنے ہیں۔ رستے میں جناب والا ایک سوالی آیا، تو جو ہے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ایک سوالی آیا، میرے آقا کپڑا لینے کے ارادے سے جا رہے ہیں، ایک سوالی آیا، اس نے کہا اللہ کے نام کے مجھے دینار چاہیے۔ میرے آقا کے پاس کتنے تھے؟ بولے 8 دینار تھے۔ میرے آقا نے 2 اس کو عطا فرما دیے۔ میرے آقا نے جا کے 4 دینار کا میرے آقا نے کپڑا خریدا۔ ایک اور سوالی آ گیا رستے میں، مجھے اللہ کے نام پہ سوٹ چاہیے۔ میرے آقا کے پاس 2 دینار تھے، 2 دینار کا سوٹ خریدا۔ خریدنے کے بعد آپ نے اس کو پیش فرما دیا۔ اب دیکھیے ذرا میرے آقا تھوڑا سا چلتے ہیں، چلنے کے بعد آگے ایک بڑھیا بیٹھی ہوتی ہے جو رو رہی ہوتی ہے۔ میرے آقا سے کہنے لگی میں یہودی کی لونڈی ہوں، یہودی کی میں کنیز ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں لیٹ ہو چکی ہوں۔ میرے آقا اس کا توڑا کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے گھر میں لے کے جاتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، اس کے مالک سے بات کر کے آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا کسی بندے کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کی مشکل کو دور کرنا یہ بھی کیا ہے بولو صدقہ جاریہ ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا یہ بھی بولو صدقہ جاریہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ان 3 اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی کامل بخشش فرما دی ہے۔ بولیں گے ذرا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایک فاسق بندہ جو گناہ کرتا تھا لیکن اس کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ ضرور کرتا تھا۔ جناب والا ایک دن ایسا ہوا جناب والا اس نے کیا کیا، کچھ مال کا حصہ اس نے صدقہ کیا۔ اپنی دکان پہ ایک بی بی آئی، اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بندہ مر گیا، قیامت والے دن اس کی جناب والا اعمال کا وزن کیا گیا اور اس بی بی کے ساتھ جو بدکاری کی اس کا وزن کیا گیا۔ برائی کا وزن زیادہ تھا، نیکیوں کا کم تھا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں اس نے مال اللہ کے راستے میں صرف کیا تھا، مال خرچ کیا تھا، جب اس کا وزن کیا جاتا ہے تو وہ گناہ سے بھی زیادہ وزن ہوتا ہے، نیکیوں سے بھی زیادہ وزن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے صدقہ کرنے سے، اس کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو بے وزن کر کے اس کو میرے راستے میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کو جنتی آب خورے عطا فرما دیے جائیں۔ اب دیکھیے ذرا میرے آقا علیہ السلام
والسلام کے غلاموں، آج میرے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آج جو ہے جناب والا نیکیاں اکٹھی صدقات کی صورت میں کر لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، پارہ نمبر 28 سورۃ الدخان کے اندر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ترجمہ، میرے آقا اللہ کا قرآن فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، مال خرچ کرو میرے راستے میں، رزقناکم جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ آگے فرمایا ان یأتی احدکم الموت، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندے کو موت آ جاتی ہے وہ کہتا لولا اخرتنی، اللہ کو کہتا ہے جب مر جاتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ فرماتا تو نے کیا کرنا ہے، پہلے کیا کیا، یا اللہ معافی دے دوبارہ چلا جاواں۔ اللہ فرماتا کیا کرے گا، وہ کہتا فاصدق، یا اللہ میں جا کے تیرے راستے میں مال خرچ کروں گا، تیری مساجد بناؤں گا، دین کے قلعے بناؤں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اچھے اعمال کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کے سوال کے جواب میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ فرماتا نانا اب دیر ہو چکی ہے، پہلے تجھے 70 سال دیے، 50 سال دیے، قیمتی سال دیے، تو گناہ کرتا رہا، لغزیں کرتا رہا، تو خطائیں کرتا رہا، میں پھر بھی عطاؤں سے تجھے معاف کرتا رہا، لیکن اللہ فرماتا اب تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا مومن وہ ہے جو موت آنے سے پہلے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکیوں کا ذخیرہ بنا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کس کا دن ہوگا بولے، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ تو بڑا گناہ گار ہوگا لیکن اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں لے کے آؤ، اس کو یقین نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ احد پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی 20,000 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تشبیہ دی، تمثیل دی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ بندہ روئے گا، بندہ کہے گا یا اللہ اینیاں نیکیاں تے میں کیتیاں ہی نہیں ہیں، اے احد پہاڑ جنی نیکیاں کتھوں آ گئیاں۔ سن لیجئے اور وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں جن کے مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں، لیکن عاجزی کریں، انکساری کریں، اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مال کو اپنے راستے میں صرف کرواتا ہے، وگرنہ کتنے لوگ ہیں کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اللہ ان کا مال پسند نہیں کرتا، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا نہیں کرو گے تو مجھے بندوں کی جناب والا تھوڑ نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ شکر ادا کرے جب وہ مال خرچ کر لے، یا اللہ تجھے تو بندوں کی کمی نہیں ہے لیکن تیرا شکریہ کہ تو نے میرا انتخاب کیا ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تے انیاں نیکیاں نہیں کیتیاں لیکن انہیں جناب والا نیکیاں دا پہاڑ میرے سامنے۔ اللہ فرمائے گا مجھے پتا ہے تو دنیا میں بڑا غریب تھا، دنیا میں بولو سارے بولو، دنیا میں بڑا غریب تھا لیکن تو نے اپنے غربت کے باوجود بھی ایک مرتبہ تو نے میرے راستے میں 1 دینار خرچ کیا تھا، بولے سبحان اللہ، 1 دینار بولو خرچ کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا وہ 1 دینار دنیا میں تیرا خرچ کیا ہوا میری رحمت سے بڑھتا رہا،
بولیں یار، بولیں بولیں، آپ کی بات۔ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، فرمایا 1 دینار بڑھتا رہا۔ آج دیکھ لے میری رحمت سے وہ احد پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی جتنا بن گیا ہے۔ معلوم ہوا جب بھی وقت آئے، جب بھی وقت فرصت آپ کو ملے، کوشش کریں آپ کا مال نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہا، اللہ فرماتا رزقناکم رزقناہم من الطیبات، یہ اللہ کہہ رہا ہے رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا 200 سے زائد۔ قرآن میں اللہ نے یہی کہا رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا، یہ نہیں کہا تیرا مال، نہ، رزقناہم، انہیں میں نے دیا، میں نے تمہیں دیا۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا ينفقون، اس میں سے کچھ مال میری مسجد پہ خرچ کر، میرے بندوں غریبوں پہ خرچ کر۔ آئیے ذرا امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کس کا دن ہوگا بولیں؟ سارے بولیں قیامت کا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے کچھ نیک بندے، اللہ کے کچھ نیک بندے آسمان پہ، جب اللہ کی رحمت سے ان کو جنت ملے گی نا، وہ جنت میں بیٹھ کے زمین پہ دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ زمین پہ دیکھیں گے۔ زمین پہ روشنی ہوگی جس طرح انرجی سیور کی، بلبوں کی، لائٹوں کی ہوتی ہے، ہر طرف تاریکی تاریکی، اندھیرا اندھیرا ہوگا، لیکن چند ایسی جگہ ہوں گی جو جگمگا رہی ہوں گی، جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی، کندیلیں روشنی ہوں گی۔ وہ بندے کہیں گے یا اللہ ساری دنیا تاریکی ہے، لیکن زمین پہ کچھ چپے ایسے ہیں جو تیرے نور سے بھی زیادہ روشن ہے۔ یا اللہ یہ کون سی جگہ؟ توجہ ہے آپ کی، بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں گے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے درجات بلند کرے، بولیں سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا او میرے بندوں، جو زمین کے اوپر جو جگہ روشنی سے مالا مال ہے، پتہ وہ کیا ہے؟ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ مسجدیں ہیں جو تم نے دنیا میں آباد فرمائی تھی۔ یہ وہ بولو یار، بولو، یہاں پہ بولنا بنتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مسجد ہے جو تم نے بنائی تھی اور لوگ آ کے میری عبادت کرتے تھے۔ فرمایا یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ تو نے صف کو بچھایا تھا۔ فرمایا یہ وہ مسجد ہے جو تم نے لائٹنگ کے ساتھ سجایا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو تو نے لوگوں کے لیے خوبصورت بنایا تھا۔ فرمایا یہ دیکھو دنیا میں آج ہر چیز جو ہے نیست و نبود ہو گئی۔ جناب والا وڈیروں کے، نمبرداروں کے، مولویوں کے، محدثین کے، محققین کے، وزیر اعظم کے یہاں کوٹھیاں بھی بلڈوز ہو گیا نے، لیکن اللہ فرمائے گا او میرے بندوں جو تم نے میرے گھر بنائے تھے آج دنیا میں وہی جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ خوش بخت ہیں، وہ لوگ ہر اعتبار کے ساتھ ہیں اللہ کے حضور شکریہ ادا کریں جو لوگ اللہ کے راستے میں انتخاب شدہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ موضوع یہی ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے پاک مال سے میرے گھر کی خدمت کیا کرو، چاہے وہ صفائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ انکم کی صورت میں ہو، چاہے وہ بچے پڑھانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بچے بھیجنے کی صورت میں ہو، کسی بھی اعتبار کے ساتھ جو بندہ اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس کا پیار اس کو قبر میں بھی کام آئے گا، اس کو حشر والے دن بھی کام آئے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا حضور علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ بن اللہ لہ مسجدا فی الجنہ۔
آپ سبحان اللہ کہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجدن مسجد بنائی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ نے اسی وقت اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ آخری بات میں بات کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ آج کا جو موضوع تھا وہ تھا اللہ کے راستے میں مال صرف کرنے کے بارے میں۔ بولے سبحان اللہ۔ خلیفہ ہارون الرشید، اس نے بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کروائی، بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کروائی، اور اعلان کیا اس میں جتنا بھی پیسہ لگے گا میرا میں ہی لانا، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ کسی کا جس طرح آج کل بڑے بڑے ادارے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے اس کا سارا نظام ہم نے کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم، بڑی بڑی دنیا پڑی ہے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے۔ توفیق کی بات ہوتی ہے، ارب پتی کھرب پتی تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی فیصلہ ہے اور احادیث میں۔ اس نے کہا ساری مسجد میں بناؤں گا، سارا مدرسہ میں بناؤں گا، مکمل ہو گیا۔ اچھا، رات کو سویا، اللہ نے دکھایا اس کو جو دنیا میں مسجد بنائی تھی، اللہ نے اس کے عوض جنت میں اس کا گھر بنا دیا۔ اچھا، وہ دیکھ رہا ہے بندہ، ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھا، توجہ ہے، بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پیچھے دیکھا، محل کے اوپر اس کا نام لکھا تھا ہارون الرشید کا۔ ایک طرف دیکھا، پرنالے کے اوپر ایک غریب بی بی کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چکر بنایا میں سارا، میرا نام تو بی بی تھا کتوں۔ خواب کے اندر بتایا گیا سارا تو نے ہی بنایا ہے، لیکن اس کا پرنالہ لگانا تو بھول گیا تھا۔ ایک دن غریب بی بی گزری، اس نے کہا جناب والا پانی کا ارینج نہیں ہے نکلنے کا، اس نے پرنالہ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ پرنالہ لگانے کی نیکی اتنی پسند آئی کہ تو نے کروڑ روپیہ لگایا ہے، تیرے نام کے ساتھ اللہ نے اس کا نام بھی اس محل میں شامل فرما دیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے نا جی، یہ بڑی حاوی ہے، یہ بہانے تلاش کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ۔ میرے بندے جو ہے میرے رستے کے اندر کسی بھی حوالے کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں، لازمی ڈالیں، ہر صورت میں ڈالیں، ان کا فائدہ ہے، رزق محفوظ ہوتا ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اللہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے، مرنے کے بعد پل صراط پہ مضبوط کرتا ہے، جنت کے اندر روشنی ہوتی ہے، موت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت